بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے 12 چشمے اس سے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سو جان لیا ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، سو تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ شامل ہو جاؤ روئے زمین میں فساد کرنے والوں میں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو تم دعا کر دو اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، کہ وہ نکالے اس چیز کو جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلها ککری وقصائها، من بقلها سبزی وقصائها ککری وفومها لہسن وعدسها، اور اس کے دال سے، وبصلها، اس کے پیاز میں سے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے بدل دی اس چیز کے بدلے جو گھٹیا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، سو اتر جاؤ زمین میں، شہر میں، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کا تم سوال کرتے ہو. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت. وباءوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے مول لیا اللہ کے غصے کو. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. ويقتلون النبيين، اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی 59 نمبر صورت ہے، آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں لمبی تفصیل بنی اسرائیل کی چل رہی ہے. قوم بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ ہی کے نسل سے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے ہیں اس کا انسان شمار کرنا مشکل ہے۔ ان تمام انعامات کے باوجود یہ برابر سرکشی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے کر ان کو حکم دیا تھا وادی تیہ میں ٹھہرنا، پھر دوبارہ حکم ہوا قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا کہ تم لوگ جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ ایک قوم تھی جو اس وقت اللہ کی نافرمان قوم تھی، اس سے لڑائی کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا، لیکن انہوں نے صاف طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم لڑنے نہیں جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اسی انکار کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا وادی تیہ میں، اور وادی تیہ میں 40 سال تک ان کو نظر بند کر دیا گیا، وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہو یا جانور، کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ نے جان دی ہے اس کے لیے کھانا اور پانی کی ضرورت ہے۔ جب 40 سال اس وادی میں ٹھہرے تو کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ کھانے کا ذکر تو پچھلے ہفتہ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ یعنی کھیر نما ایک چیز اور بٹیر اللہ نے ان کے لیے وہ نازل کی، اس کو کھاتے رہے اور آرام سے ٹھہرنے لگے۔ اب پیاس بھی لگی، انہوں نے پانی طلب کیا، تو اسی کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو، اللہ سے کہا کہ اللہ کھانا تو مل رہا ہے، پانی کا بھی انتظام کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ فَاضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، اس سے پانی نکل پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ لاٹھی ماری اور اسے 12 چشمے نکل پڑے۔ سوال یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قبیلہ 12 قبیلے تھے اور آپس میں بڑی دشمنی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں، اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پتھر جس پہ مارے تھے وہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پہ لاٹھی ماری تھی وہ ایک عام پتھر تھا، کوئی پتھر پڑا تھا وہاں پر، آپ نے اس پر لاٹھی ماری اور وہ پانی بہہ پڑا اس سے۔ بعض مفسرین کی رائے نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص پتھر تھا، یہ وہی پتھر تھا جس کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے نکال کر غسل کرنے کے لیے گئے اور وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگ پڑا تھا۔ واقعہ یہ ہے، بخاری شریف میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ساتھ مل کر نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور حیا کی بات یہ ہے کہ انسان اپنا کپڑا سب کے سامنے نہ کھولے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے جا کر کہیں نہاتے تھے، تو انہوں نے اپنے کپڑے کھول کر ایک پتھر پر رکھ دیا۔ ادھر قوم نے مشہور کر دیا کہ حضرت موسیٰ کو کوئی بیماری ہے، اس لیے وہ شرم سے ہمارے سامنے نہیں نہاتے ہیں، الگ چلے جاتے ہیں۔ کیا بیماری ہے؟ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ادرا کی بیماری ہے، یعنی آپ کے جو ہے خصیتین بہت بڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ دور جا کر نہاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات معاشرے میں چل پڑی، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں اور دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ قوم ایسی شرارت کرے اور آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کر گئے اور جب نہا کر باہر آ رہے ہیں اور پتھر دوڑنے لگا کپڑے لے کر. حضرت موسیٰ صوبی حجر پتھر میرا کپڑا دو، پتھر میرا کپڑا دو. اور پتھر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس کو تو اللہ نے حکم دے دیا ہے اسی ایئرپورٹ پہ جانا ہے، جہاں قوم نہا رہی تھی اسی جگہ جانا ہے. چنانچہ وہ پتھر اس قوم کے پاس جہاں وہ نہا رہی تھی وہاں چلا گیا. حضرت موسیٰ بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے. قوم نے دیکھا کوئی بیماری تو ہے نہیں. بہرحال آپ نے کپڑا پہنا، اسی پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. بہرحال 12 چشمے جاری ہو گئے اور اس سے پانی پینے لگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس سے 12 چشمے بہہ پڑے. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ پتھر سے پانی کیسے نکلے گا؟ زمین تو سمجھ میں آتا ہے، زمین پھٹے پانی نکل پڑے. تو سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر بات ہماری عقل سے نہیں لگ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جو معجزات ظاہر کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، انسان کی عقل کے موافق نہیں ہوتے ہیں. تبھی تو ایمان لانا ہے. بھئی اللہ کا حکم تھا، اللہ نے پتھر نکال دیا. آج بھی جو چشمہ جاری ہے مکہ المکرمہ میں آب زمزم، اور زمزم کا سوتا کہاں سے نکل رہا ہے؟ حجر اسود جس طرف ہے اسی طرف سے نکل رہا ہے. اور عام طور سے کنویں کھودے جاتے ہیں تو آخر میں پتھر ملتے ہیں، انہیں پتھروں کے بیچ سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور کنواں سے لاکھوں لوگ سیراب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کیا جاری کرے گا کوئی انسان بتا نہیں سکتا ہے. بہرحال چشمہ جاری ہوا اور وہ قوم پینے لگی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کے زمین میں فساد مت بچاؤ. یعنی جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، پانی کھانا اس کو مل جاتا ہے تو انسان کو بدماشی سوچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم کو تو ہم رزق دے دیے، اب تم انسانیت سے رہو، کوئی بدماشی مت کرو. لیکن وہ قوم تو بدماش تھی، بدماشی کیسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے کہنا شروع کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانا پر نہیں رہیں گے، برابر من و سلوا کھاتے رہیں، برابر ہم یہیں پانی پیتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم کو کیا کیجئے، ایسے گاؤں ایسے بستی میں بھیج دیجئے جہاں پر ہم کو ککڑی ملتی ہو، سبزی ملتی ہو، ساگ ملتی ہو، دال ملتی ہو، یہ سب چیزیں کھائیں گے. کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو اپنے رب سے دعا کر دیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، کہ وہ رب نکال دے اس چیز کو جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلها، بقل بولتے ہیں سبزی کو، ہر قسم کی سبزی، ککری ہو، کھیرا ہو، ساگ ہو، سبزی ہو، جو سبزی ہو اس کو بقل بولتے ہیں. اسی لیے عرب میں جس دکان پر لکھا ہو بقالہ، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ساگ سبزی کی دکان. وَقِسَّائِهَا، قصاؤں بولتے ہیں ککڑی کو اور کھیرا کو جو سرد ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھیرا آیا، ککڑی، تو آپ نے کہا کھجور لاؤ جلدی سے. کھجور لایا گیا، آپ نے ککڑی اور کھجور ملا کر کھایا اور کہا کہ اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک ختم کر دیتی ہے. یعنی یہ سرد ہے اور کھجور گرم ہے، ملا کر کھانے سے بالکل درمیانہ اس کا اثر رہتا ہے. وَفُومِهَا، فوم بولتے ہیں لہسن کو، اس کو تھوم بھی بولتے ہیں. لہسن یہ وہ غذا ہے جو ہارٹ کے مریض کے لیے بہت مفید ہے. اس کو کچا کھائیے، پکا کر کھائیے. حکیم لوگ پہلے اس کا رس نکالتے تھے اور ہارٹ کے مریض کو اس کا رس پلاتے تھے.
جس کی وجہ سے اس کے سریان، اس کے رگے جو ہیں وہ چالو رہتے تھے، خون پتلا ہوتا ہے، لیکن اس کا بو بہت ہے، مانگتا بہت ہے، اسی لیے کچا اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے سامنے سلاد لایا گیا، اس سلاد میں کچا لہسن بھی تھا، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے سلاد استعمال نہیں کیا، آپ سے پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے کہا حرام نہیں ہے، لیکن اس میں لہسن ہے جس میں بدبو ہوتی ہے، اور میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے میری بات ہوتی ہے، اور فرشتے کو بدبو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لہسن پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، منہ دھو لینا چاہیے یا لائچی وغیرہ کھا لینا چاہیے جس سے اس کا بدبو ظاہر ہو جائے، پھر آدمی مسجد میں آئے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں وَفْرُومِهَا، اور اللہ سے ان لوگوں نے کہا کہ زمین سے اپنے لہسن کو نکالیے، وَعَدَسِهَا، اور اس کے دال کو، عدس بولتے ہیں مسور کے دال کو، لیکن عام طور سے اہل عرب جو ہے تمام دالوں پر عدس بول دیتے ہیں۔ وَبَصَلِهَا، بصل بنے پیاز، اور اس کے پیاز کو نکالیے۔ اللہ قال اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل دیتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، اہبطوا مصر، چلے جاؤ شہر میں۔ لکھا علماء نے کہ جس پہاڑی پر تھے یہ لوگ، وادی تھی، اونچی جگہ پر تھی، ایک نیچے بستی تھی، اس بستی میں وہ چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ، تم جو چیز مانگتے ہو تم کو ملے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیج تلاش کیا، ان کو بیج ملا، جو ہی بیج ہاتھ میں آیا آسمان سے من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ اب یہ اپنے طور پر کیا ہوئے، بیج کو ڈالے، پھر اس سے ککڑی، کھیرا، ساگ، سبزی نکلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، نکل جاؤ، اتر جاؤ شہر میں، بے شک تمہاری وہ چیز ہے جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تم پر مار دی گئی ذلت اور مسکنت۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور تم نے مول لیا اللہ تعالیٰ کے غصے کو۔ سوال یہ ہے کہ ان کو آخر یہ سزا کیوں دی گئی ذلت اور مسکنت کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نشانیوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے تورات کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، اور غضب بالائے غضب یہ کہ ایک دن میں ان لوگوں نے تقریباً 33 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، 170 ان کے حوارین صحابہ کو قتل کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 43 قبیلے تھے، 43 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، اور ان کے حواری، ان کے ماننے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے 43 پیغمبر اور ان کے ماننے والے صحابی کو انہوں نے سب مل کر قتل کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد بھی آتے رہے انبیاء علیہ السلام، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت شیس علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور کیسے قتل کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں، کئی باندیاں تھیں، اس کی ایک بھانجی تھی، اور اس کی بھانجی بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے ارادہ کیا اس سے شادی کرنے کا، اور اس قوم میں بھی بھانجی سے شادی حرام تھا۔ حضرت یحییٰ کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس جانا ہے اور اس کو دعوت دینی ہے، میرا حکم ہے میں اس کو پہنچاؤں گا۔ آپ گئے اور کہا کہ دیکھو بھانجی سے شادی حرام ہے، تم اس سے باز آؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں کی بادشاہت میری یا تمہاری؟ یحییٰ نے کہا تمہاری۔ کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟
چنانچہ اس بدبخت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نالائقوں کا جرم اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان پر اللہ نے پہاڑ لا کر لٹکا دیا کہ ایمان قبول کرو ورنہ اس کو گرائیں گے، سب دب کے مر جاؤ گے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ اس لیے ان کو ذلت دی گئی کہ وہ لوگ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبر انسان کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے ناحق قتل کرتے تھے۔ کیا قتل بھی حق کے موافق ہوتا ہے؟ جی، قتل بھی حق کے موافق ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک قتل یہ ہے کسی انسان نے ارتداد کر لیا، اسلام سے پھر گیا، اسلامی حکومت میں کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ لوٹ آتا ہے، اسلام کو مان لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ حاکم وقت اسلامی حکومت میں اس کو قتل کر دے گا۔ نمبر 2 یہ ہے، کوئی کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اگر اہل حق اس کو معاف نہیں کرے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس جرم میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی شکل قتل کرنے کی نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگ ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو کھاتے تھے، نعمتوں میں پلتے تھے، اللہ کے دی ہوئی پانی کو پیتے تھے، ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے۔ جو ان کو حق کا راستہ دکھاتا، انصاف کی بات بتاتا، اسی کو یہ قتل کر دیتے تھے، اسی پر یہ ظلم و بربریت برتتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر ذلت و مسکنت ڈال دی، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا ہے اور پھر دنیا دیکھے گی۔ ہر ہزارہ، ایک کتاب ہے ہزارہ سوم، یعنی ہر 1000 سال پر، ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا وبال لاتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا جاتا ہے، اور یہ تماشائی بنے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لیے آپ ہٹلر کو دیکھیے، اس نے ان کا حالت کیا کیا تھا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، ابھی یہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں، بیت المقدس میں اپنا ظلم و بربریت دکھا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ذلیل و خوار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت لکھ دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے، حالانکہ یہی قوم ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، پورے دنیا میں انہی کی بات چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وقتی ہے، چند وقتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، پھر ان پر وبال لاتے ہیں، اور پھر یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر چند مہلت دیتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ہمیشہ عزت میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ذلت لکھ دیے ہیں اور ان کو ذلیل ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، بڑی قیمتی بات شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ آپ کو بتا دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہمارے موت کا وقت آتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، دین کا کام کر لیتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے۔ اتنا بھیانک بات انہوں نے لکھی ہے، اتنی بھیانک بات، روح کانپ گیا۔ آج پڑھا تو ہم لوگ ابھی نہیں پڑھے تھے اس کو، آج پڑھا اس کو۔ لکھا ہے کہ جب انسان کے موت قریب ہوتی ہے، انسان جب جاکنی کے عالم میں ہوتا ہے تو 2 شیطان آتے ہیں، ایک ماں کے شکل میں، ایک باپ کے شکل میں۔ باپ کے شکل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے، ہم تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، تم میری بات مان لو،
اور ایک ہی مذہب سچا مذہب ہے، وہ ہے کہ تم نصارہ بن جاؤ، یعنی تم عیسائی بن جاؤ اور میرا مذہب قبول کر لو، تبھی تم نجات پاؤ گے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا باپ ہوں۔ بائیں جانب والا شیطان اور ماں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، میں تم کو پیٹ میں 9 مہینہ پالا، ہم سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، ایک ہی مذہب سچا مذہب ہے، وہ یہودیت ہے، تم یہودیت قبول کر لو اور تم یہودیت پر ایمان لاؤ ورنہ آخرت میں بہت تمہارا سزا ہوگا۔ پھر وہ بندہ پر اگر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انکار کرتا ہے، ورنہ یا تو نصارہ ہو جاتا ہے، یہودی ہو کر مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، حدیث میں باضابطہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کے پڑھنے کے بعد آپ ذرا غور کیجئے، جب انسان موت کے عالم میں ہوتا ہے، موت کی سختی ہوتی ہے، ہم میں سے کون آدمی ہے جو ایمان پر قائم رہ سکتا ہے؟ اللہ جس پر مہربان ہوں گے وہی بچ سکتا ہے۔ اللہ کس پر مہربان ہوں گے؟ جو اللہ کی بات مانا ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضا کو پورا کیا ہوگا۔ لیکن جو منافق قسم کے ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان برائے ایمان ہوتا ہے پیسوں پہ بدل جاتے ہیں، جھوٹ سچ کا خیال نہیں رہتا ہے، ایسے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ اگرچہ اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، مسلمانوں کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے ایمان قبول کیا نہیں کیا، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور وہ آتے ہیں، شیطانوں کو دھکا مار کے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، تمہارا ہمدرد، تم مجھے پہچانتے ہو، ان نالائقوں پر ایمان مت لانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ایک اللہ پر ایمان رکھو، اور ایسے اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے جبرائیل کس کے لیے آئیں گے؟ جبرائیل کس کی مدد کریں گے؟ اللہ کس کے لیے بھیجیں گے؟ انہی کے لیے بھیجیں گے جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے علماء جو اللہ کے ولی تھے موت کے وقت میں 2 گھنٹے تک پریشانی کے عالم میں رہے اور شیطان سے ان کا مناظرہ ہوا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے مناظرہ ہوا، کئی بزرگوں کا واقعہ ہے، وہ موت کے وقت کہتے ہیں لا لا، لوگ کہتے ہیں کہیے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں لا لا، آپ کہیے اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں لا لا مطلب نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھے چلے گئے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ مناظرہ کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیطان سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے یہودی بن جاؤ، وہ کہتے ہیں لا لا ہرگز نہیں، میں یہودی نہیں بن سکتا، شیطان کہتا ہے نصارہ بن جاؤ، وہ کہتے ہیں لا لا میں ہرگز نہیں بن سکتا۔ تو یہ کون؟ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بچ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے ولیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ورنہ کیا حشر ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میری آواز تقریباً عید بعد سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، دعا کیجیے اللہ آواز کھول دے تاکہ اس قرآن کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری آواز کو ٹھیک کر دے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح اے اللہ آپ کی نعمتوں میں پل کر آپ کی آیات کا نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ جب تندرست رہتے ہیں آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ جب اچھے کھانے پیسے ملتے ہیں آپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ بارہ ایسا ہوا ہے جب ہم نعمتوں میں پل رہے ہیں
آپ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے ہیں، خوف نکل جاتا ہے۔ اے مولا ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنے نیک مندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ میری آواز کو ٹھیک کر دیجئے، اور ہمارے جیسے جتنے علماء اکرام خاص طور سے دین کے خدام جو کام کر رہے ہیں، جو بیماریوں میں پریشان ہیں، آواز کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گلے کو صاف کر دیجئے تاکہ قرآن کے پیغام کو دور تک پہنچا سکے، دیر تک پہنچا سکے، پورے عالم میں لے جا سکے۔ اے اللہ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کے محتاج ہے، اے اللہ اپنے کن سے اے اللہ فیکون کر دیجئے۔ اے اللہ جو بھی دوسری بیماریاں ہیں سب بیماری سے شفا عطا فرمائیے۔ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ضعیفوں کو طاقت عطا فرمائیے، بوڑھوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجئے، جوانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی وسلم تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔